خوش آمدید ناظرین، پروگرام اسپیشل رائے رمضان میں شاکر آپ سے مخاطب ہمارے ساتھ موجود ہے، مشہور معروف شخصیت. بالکل اگر جب ان سے ہم بات کریں گے تو بالکل آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے خود ایک میڈیا پہ بھی بہت عرصہ کام کیا. ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ بہت بڑا ملک مصر، اس میں بھی آپ رہے اور اس کے ریڈیو پر بھی آپ نے بہت عرصہ کام کیا اور ایک سلجھے شخص ہمارے درمیان موجود ہیں. اور جب ان سے ہم بات کریں گے تو یقیناً یہ بات آپ تک ضرور پہنچائیں گے کہ جو علم ہوتا ہے وہ خود بولتا ہے، بلکہ علم کو دوبارہ بولنے کی کوشش جو انسان کرتا ہے کہ میں بار بار بولوں، لیکن جب اس کے بعد علم ہوتا ہے وہ علم خود بولتا ہے، مطالعہ خود بخود بولتا ہے. لیکن اگر ہم خود بولنے کی کوشش کریں تو نہیں بول پاتے، کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. لیکن جب ان سے ہم گفتگو کریں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. اور ثنا اخوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد ظفر اقبال الازہری ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں، حافظ سید برہان بھی ہمارے درمیان موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ سید برہان، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا. ماشاء اللہ، آپ تو اچھے ثنا خواں ہیں، مختلف چینلوں پہ بھی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو شوق کب سے ہوا؟ یہ بچپن سے ہی شوق ہے ماشاء اللہ. اپنے ماں باپ کو دیکھ کر پڑھنا سیکھا سمجھا. اچھا، وہ بھی ثنا خواں تھے؟ بالکل الحمدللہ. یعنی گھر کی تربیت. اچھا ظفر صاحب، یہ بھی گھر کی ایک تربیت ہے، بڑی بات ہے. سمجھ لیجیے ہمیں ورثے میں ہی ملی ہے. سبحان اللہ. سرکار کے ثنا خواں میں. ماشاء اللہ. تو کیا آپ کوئی پروگرام بھی بناتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. جو نیو ٹیلنٹس ہیں، نئے آنے والے بچے بچیاں، ان کے لیے فروغ دینے کے لیے نعت کو ہم آرگنائز بھی کرتے ہیں پروگرامس وغیرہ، تاکہ لوگ آئیں شوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانی کریں. ایک یہ شوق ہے، محبت ہے، اور یہ سب کو ہی کرنا ہی چاہیے. اب ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اسی حوالے سے اسی نسبت سے اپنے پیر و مرشد حضرت قاری نثار الحق صدیقی دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لکھا ہوا ایک کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. محبت سے ایک مرتبہ حضور کے بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اس مبارک مہینے کی کیا شان ہے، اس مبارک مہینے کی کیا شان ہے، ذوالفشاں ہر طرف شمع عرفان ہے، ذوالفشاں ہر طرف شمع عرفان ہے، جوش پر کملی والے کا فیضان ہے، جوش پر کملی والے کا فیضان ہے، خوش بہت روزے داروں سے رحمان ہے، خوش بہت روزے داروں سے رحمان ہے. اس مبارک مہینے کی کیا شان ہے، اس مبارک مہینے کی کیا شان ہے، اس مبارک مہینے کی کیا شان ہے. ہاں اسی ماہ میں اترا قرآن ہے، ہاں اسی ماہ میں اترا قرآن ہے. مرحبا مرحبا ہاں یہ رمضان ہے، مرحبا مرحبا ہاں یہ رمضان ہے. اس مہینے کی کیا پوچھتے ہو بہار، بارش نور رم جھم ہے لیل و نہار، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں کیا مشک بار، حائف غیب سے مژدہ ہے بار بار، روزے داروں پہ کیا لطف رحمان ہے، رازی ان سے دو عالم کا سلطان ہے. مرحبا مرحبا ہاں یہ رمضان ہے، مرحبا مرحبا ہاں یہ رمضان ہے. ہو مبارک مبارک تمہیں روزے دار، سحر و افطار کی روح پر بہار، نفلی بھی فرض میں ہے تمہارے شمار، تم پہ ہے ہر وقت
یہ رحمت کردگار، اس مبارک مہینے کی کیا شان ہے، تم پہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اس مبارک مہینے کی کیا شان ہے، جوش پر کملی والے کا فیضان ہے، اس مبارک مہینے کی کیا شان ہے، اس مبارک مہینے کی کیا شان ہے، ہاں اسی ماہ میں اترا قرآن ہے، ہاں اسی ماہ میں اترا قرآن ہے، مرحبا مرحبا ہاں یہ رمضان ہے، مرحبا مرحبا ہاں یہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا حافظ سید برہان، اور مرحبا رمضان مرحبا رمضان۔ اچھا مرحبا رمضان تو ہم نے کہہ دیا، لیکن ایک بات بتائیے محمد ظفر اقبال الازہری کہ مرحبا تو ہم نے کر دیا، جو ساتھ شیطان تو بند ہو گیا، لیکن وہ شیطان جو انسان کے ساتھ ہر وقت چمٹا ہوا ہے نفس کی صورت میں، اس سے کیسے چھٹکارا پائے گا رمضان میں؟ سب سے بڑا چھٹکارا ہے ہی اسی سے، صحیح، کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، لیکن انہیں روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی کیونکہ شیطان کو، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب شیطان بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں دنگے فساد بھی ہوتے ہیں، قتل و غارت بھی ہوتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، حسد بھی ہوتا ہے، تمام یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ انسان حقیقتاً اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا۔ وہ نفس، وہ شیطان جو اس کے ساتھ لگا ہے، اسے مومن بنانے کی کوشش نہیں کرتا، اور یہ شیطان جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ شیطان، اس کی بھی تخلیق کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی یہ پیدا کیا گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں میرے ساتھ بھی پیدا کیا، لیکن اللہ رب الکریم نے مجھ پر یہ احسان فرمایا کہ اسے مسلمان کر دیا۔ تو عام افراد کے ساتھ جو نفس کی صورت میں جو انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، انسان اس پر کنٹرول کس طرح سے کرے، اس کا ایک بہترین نسخہ اللہ رب الکریم نے خود ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب الکریم نے جب انسان کے نفس کی تخلیق کی، اس کی تخلیق کرنے کے بعد رب کریم نے پوچھا، تو کون، میں کون؟ اس نے کہا میں، تو۔ رب کریم نے اسے آگ کے عذاب میں ڈالا، پھر نکالا، پھر پوچھا تو کون، میں کون؟ اس نے پھر کہا میں، تو۔ رب کریم نے پھر اسے بھوک کے عذاب میں ڈالا، بھوک کے عذاب میں ڈالنے کے بعد رب کریم نے فرمایا تو کون، میں کون؟ اس نے پھر عرض کی کہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب۔ تو انسان کو بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کا نفس بھوک سے مرتا ہے، اور کثرت سے آپ اگر عرفاء کے احوال پڑھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نفس کی آبیاری کے لیے، اللہ رب الکریم کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں: کم گو، کم خو اور کم نو۔ کم گو کہ کم انسان گویائی کرے، ضرورت کے وقت شریعت مطہرہ، قرآن کریم کے احکامات، ان چیزوں کا بیان کرنا ہو تو اس وقت چپ رہنا حرام ہے۔ دیگر صورتوں کے اندر اپنی زبان کو کم سے کم جنبش دے، حرکت دے، کم سے کم کلام کرے، اور دوسرا انسان غفلت کی نیند سے جاگ جائے، کم سے کم سوئے، اور پھر تیسری بات کہ انسان فاقہ کشی کرے، ضرورت کے وقت کھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی شان نہیں کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ٹرینڈ تبدیل ہو جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اگر بھوکے رہے، روزہ رکھا، افطاری کے اندر وہ کسر پوری کرتے ہیں کہ بعض اوقات بعض حضرات اپنا ویٹ لوز کرنے کے بجائے مزید گین کر لیتے ہیں اس بابرکت مہینے کے اندر۔ قرآن کریم اور جو سنت مطہرہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احادیث مبارکہ سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر کس طرح قابو پائے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن شرط ایک یہ ہے کہ انسان توکل رکھے رب کریم کی ذات پر، اور حقیقی معنی میں اس رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر وقت بسر کرنے کی کوشش کرے تو اللہ رب الکریم کی ذات بھی اس بندے کی معاونت فرماتی۔ لیکن اگر اس کا مقصد فقط یہ ہے
کہ چند اتنے گھنٹے گزر گئے، اتنی ساعتیں گزر گئیں، اب اتنے گھنٹے رہ گئے، ان ساعتوں کو، ان اوقات کو ہی گننے میں وقت گزار دے، بجائے کہ وہی اوقات رب کریم کی اطاعت میں بسر ہونے چاہیے تھے. چاہیے یہ تھا کہ وہ رب کریم کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتا، لیکن اس نے نفس کو اپنے ہاتھ میں رکھا کہ کب اس زبان پر تری آئے گی اور کب وہ پیٹ تر ہوگا. تو تمام تر روزے کی روح اس شے میں ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پائے، انسان اپنی شہوتوں پر قابو پائے. جو انسان کا نفس چاہتا ہے، جو انسان کا نفس دل چاہتا ہے، اس تمام چیزوں کی نفی کرتا چلا جائے. اچھا، شیطان سے کیسے بچایا جائے؟ کیونکہ شیطان تو اپنے حملے ایسے کر رہا ہے کہ اس کی اتنی محنت ہے کہ 11 مہینے اس کی محنت بہت میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط ہوتی ہے. لیکن رمضان میں جو روزہ رکھے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس کا شیطان بند ہے، جس کا یعنی شیطان کھلا ہوا ہے، سمجھو روزہ نہیں رکھ رہا. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا، اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ اصل میں جی بات مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ. عربی کا مقولہ ہے کہ جو قانون ہوتا ہے وہ قانون ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. احادیث مبارکہ ہے. اور جس دن مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور عید کے دن روزہ رکھنا اس لیے حرام ہے کیونکہ اس دن شیطان روزہ رکھتا ہے اور اسے زنجیروں سے باہر نکالا جاتا ہے. اب کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، یا روزے کا احترام نہیں کرتا، یا روزے کا حق ادا نہیں کرتا. اللہ رب الکریم کا ایک مکالمہ ہے شیطان کے ساتھ. شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے مہلت دے تاکہ میں انہیں گمراہ کروں. اللہ رب الکریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، مہلت دی. تو اس شیطان نے کہا کہ میں سب کے سب لوگوں کو، اجمعین کے الفاظ آئے کہ سب کے سب لوگوں کو گمراہ کروں گا. اللہ رب الکریم نے فرمایا کیا سب کے سب لوگوں کو گمراہ کر دے گا؟ نہیں، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ لوگ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. تو شیطان بھی اس کی وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں، بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ میں حال ہی میں پڑھ رہا تھا. بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے. اس بزرگ نے چند وہ معاملات اس طرح تھے کہ وہاں دعا کے لیے یا فاقہ کشی کا کوئی معاملہ تھا، اور کچھ لوگوں کو بہکا رہے تھے اور لوگ عبادت کر رہے تھے غیر اللہ کی. ان بزرگوں نے ارادہ کیا کہ میں وہاں جاؤں اور لوگوں کو منع کروں. راستے میں شیطان مل گیا. شیطان نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ایک ایسی صورت بزرگ کی صورت میں آیا. کہتے ہیں کہ اس نیک عابد بندے نے کہا کہ میں نے سنا ہے فلاں بستی کے اندر لوگ اللہ رب الکریم کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. میں جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہاں لوگوں کو راہ حق کی طرف گامزن کروں. اس بزرگ نے جو شیطان کی صورت میں تھا اس نے کہا رک جا، اپنے عمل سے رک جا. تو کیا نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیا اللہ رب الکریم نے تجھ پر کوئی القاء کیا ہے، وحی کی ہے؟ اس نیک بندے نے کہا نہیں. لیکن اس نے کہا بے حیث سے مجموع میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو گمراہی سے روکوں. اس شیطان نے جو بزرگ کی صورت میں تھا اس نے کہا اے جوان ایک کام کر، مجھ سے کشتی کر. اگر کشتی میں آپ جیت گئے تو چلے جانا، اور اگر میں غالب آ گیا تو آپ اپنی جگہ میں واپس چلے جاؤ گے اور اپنی عبادت میں مصروف ہو جاؤ گے. اس نے کہا ٹھیک. کشتی ہوئی. اس نیک عابد نے اس شیطان کو پچھاڑ دیا اور اس کو سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. کہتے اب بتا. شیطان نے کہا جو آپ نے کیا آپ غالب آ گئے، اب آپ جا سکتے ہو. جانے لگے تو پھر شیطان نے پیچھے سے آواز دی. اس نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ جو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہو اس پر تمہیں نہ کوئی معاوضہ ملنا ہے نہ کچھ ملنا ہے. اس نے اور طریقے کیے. آخر میں اس نے یہ کہا کہ کیا خیال ہے، تم معیشت میں بڑے تنگ ہو، اگر تمہیں روز 2 دینار مل جائیں تو کیا خیال ہے؟ عابد اب سوچ میں پڑ گیا. شیطان بھی جانتا ہے کہ انسانوں کی رگ کون سی ہے. یوں کہیں گے شاکر سوچ میں پڑ گیا. شاکر سوچ میں پڑ گیا. اب وہ عابد اور شاکر جب اس سوچ میں آیا کہ معیشت کا کچھ اکانومیکل پوزیشن ذرا بہتر ہو جائے گی، اس نے اس شیطان کی بات پر غور و فکر کی اور واپس چل پڑا. 3 دن تک یہی معاملہ ہوا. وہ عابد سوتا، اس کے تکیے کے نیچے صبح سے 2 دینار ملتے. 2 دن ایسا ہوتا رہا. تیسرے دن 2 دینار نہ ملے. غصے میں تل ملا کے غضبناک عالم میں ہو کے پھر چل پڑا جی تبلیغ کے لیے جاؤں اور لوگوں کو تبلیغ کروں، غیر اللہ کی عبادت سے روکوں. پھر شیطان ملا اسی طرح اس بزرگ کی حالت میں. کہتے کہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. شیطان نے پھر وہی بات دہرائی کیا نبی ہوں؟ اس نے کہا نہیں لیکن میرا فرض. اس نے کہا چلے پھر کشتی کر لیتے ہیں. اب جب کشتی کی تو وہ عابد نیچے آ گیا، شیطان سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. اب جب یہ بات ہوئی تو وہ حیران رہ گیا کہ اس دن میں نے بچھاڑ دیا تھا، آج یہ مجھ پر غالب آ گیا ہے.
تو اس نے کہا کہ بات کیا ہے, مجھے بات سمجھاؤ. اس نے کہا کل تم اللہ رب الکریم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اور اس کی اطاعت میں جا رہے تھے, اس کی خاطر لڑنے کے لیے جا رہے تھے, تو تم مجھ پر بھی غالب آ گئے. آج اپنے 2 دینار کی خاطر لڑنے کے لیے جا رہے تھے, اس لیے میں تم پر غالب آ گیا. صحیح. تو بات یہ ہے, جب ہم اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے دین کا استعمال کریں گے, بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کے اندر دین کو غلط رو پر, غلط روش پر چلائیں گے, اطاعت اور فرما برداری کے اندر ریا کو لے آئیں گے, دکھلاوے کو لے آئیں گے, تو اسی طرح معاملات ایمان کے اندر کمزوری, ایمان کے اندر تنزلی, فقط صرف وہ چیزیں جو کہ انسان, ہم سارا کا سارا قصور شیطان پر ڈال دیتے ہیں, لیکن ہم اپنے نفس کو نہیں پہچانتے کہ نفس کس سٹیٹ میں موجود ہے. اچھا, شیطان تو رمضان میں بند ہے جی, یہ کیا وجہ ہے کہ پھر بھی وہ جو ہے نا کامیاب ہو رہا ہے؟ جی چھوٹے شیطان کھلے ہوتے ہیں, حدیث مبارکہ کے اندر ہے, یہ جو چھوٹے شیطان ہوتے ہیں انہیں بند نہیں کیا جاتا. جمرات صغریٰ وسطیٰ, جی جو بڑے شیطان ہیں یہ بند کر دیے جاتے ہیں, چھوٹے شیطان کھلے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اصل میں یہ چھوٹے شیطان بھی کچھ نہیں کر پاتے جب تک انسان کا نفس اس کے قابو میں نہیں رہتا. آپ دیکھیں نا, عموماً ہم یہی لوگ ہیں, آپ 11 مہینے جمعہ کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں, صحیح, ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں, لیکن رمضان کے اندر جو عبادتوں کا تلذذ, لطف, ان کا کیف اور ان کا سرور, اور ہر مسجد کے اندر جائیں تو آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کے وقت جگہ نہیں ملتی. وہی نمازیں ہوتی ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں, وہی جگہ ہوتی, لیکن رمضان کے اندر یہ کیفیتیں کیوں بدل جاتی ہیں؟ صحیح, بالکل صحیح. تو جب وہ چیزیں, لیکن جن کے اندر وہ دل کی ایک غفلت اور وہ نیند طاری ہے ان کے نفوس پر, وہ پھر بھی اپنے دن اسی طرح گزار رہے ہوتے ہیں, اپنی شام اسی طرح گزار رہے اسی ہوتے ہیں. بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے, اور ہم چلتے ہیں ابھی حافظ سید برہان کی جانب کے, ایک نعت بھی سن لیں ساتھ ساتھ. حافظ, ہمیں کون سی آپ نعت سنا رہے ہیں ابھی؟ میں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام بسم اللہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں, وہ سوئے لازار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں, اور ہر چراغ مزار پر قدسی, ہر چراغ مزار پر قدسی, کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں, کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں, اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اور آخری عقیدے کا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ میں خطا بار بار کرتا ہوں,
خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کرتے ہیں وہ سوئے لازار پھیرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھیرتے ہیں. صبح اللہ حافظ سید برہان، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. ناظرین گفتگو جاری و ساری ہے، وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد.